الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عیبدار جانوروں کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جن کے اندر عیب پائے جاتے ہوں، جن جانوروں میں عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو ان میں سے چند عیبدار جانور کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جیسے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کتاب الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 141 میں لکھا ہوا ہے، جس جانور کے پیدائشی کچھ حصہ اور اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، یعنی جس جانور کے سینگ کے کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی کے متعلق فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 467 میں اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی ایک جانور ہے جو پیدائشی طور پر اس کے سینگ ہی نہیں ہے یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ کو جلا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے آگے اس کے سینگ نہیں نکل پاتے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اور اسی طرح کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کے متعلق فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 میں اور فتاوی ہندیہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ مثلا کسی جانور کا کان تھوڑا سا ہلکا سا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یعنی اکثر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس جانور کا کان اکثر کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بغیر کان والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس کے کان ہی نہیں ہے اس کی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے اور فتاوی ہندیہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر بالکل ہی کان نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اندھے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس کے آنکھ کی بینائی چلی گئی ہو، جس کو کچھ نظر نہ آتا ہو، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق در مختار میں جلد نمبر 9 اور فتاوی شامیہ میں بھی اور فتاوی ہندیہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اندھے جانور کی قربانی کے متعلق جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر
چلی گئی ہو، یعنی ایک جانور ہے جس کی آنکھ بالکل ہی ختم ہو چکی ہو، یا کچھ نظر آتا ہو، یا اس میں سے بالکل ہی اس کو نظر نہ آتا ہو، 1 روپے میں 4% اس کو نظر آ رہا ہے اور 12% اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور مل جائے تو اس کی قربانی کے لیے اس جانور کو نہ خریدے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔